وقت ہے، اور وقت کیا ہے؟ زندگی. یعنی اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے وقت کتنا قیمتی ہے، اور اس قیمتی وقت کو ہم نے کس طرح سے چلنا ہے اور کس طرح سے گزارنا ہے. میں اس لیے تسلی کے ساتھ کلام سنا رہا ہوں، مجھے حوصلہ ہے. تو بات ہو رہی ہے کہ کیا کرو؟ وقت کو غنیمت جانو. اس سے مراد کیا ہے؟ کہ وقت کی قدر کرو، کیونکہ وقت قیمتی ہے. اس کے لیے انگریزی زبان کا لفظ ہے redeem the time. اس کا مطلب ہے کسی چیز کو دوبارہ حاصل کرنا. کسی چیز کو دوبارہ حاصل کرنا. یعنی آپ پرانے عہد نامہ میں دیکھیں تو غلاموں کی منڈیاں لگتی ہیں، اور اس میں جو کیا کرتے تھے؟ ان کو خریدتے تھے، اور خرید کر پھر بعض لوگ کیا کرتے تھے؟ ان کو چھڑاتے تھے، وعدہ کرتے تھے کہ آج کے بعد آپ آزاد ہیں. تو مسیحی عقیدہ میں جو چھڑانے کا تصور ہے وہ ہمارے نزدیک مرکزی حیثیت پر رکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسیح کی قربانی کی عکاسی کرتا ہے. اس نے ہمیں گناہ کی غلامی سے خرید کر کیا کیا ہے؟ آزاد کیا ہے. ہم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہیں. جب ہم قیمت سے خریدے گئے ہیں، جب آپ کوئی قیمتی چیز خریدتے ہیں تو خریدنے کے بعد اس کو کہاں رکھتے ہیں؟ اگر جیولری کی بات کی جائے، خاص طور پر بہت ہے محفوظ جگہ لاکھوں خریدا جاتا ہے، اس کا کرایہ دیا جاتا ہے تاکہ یہ چیز ہماری کیا رہے؟ محفوظ رہے. تو میں اور آپ پیسوں سے نہیں، جیولری سے نہیں، گولڈ سے نہیں، بلکہ میں اور آپ خداوند یسوع مسیح کے قیمتی خون سے خریدے گئے ہیں. اس سے زیادہ اور کوئی قیمتی چیز ہو نہیں سکتی. اس لیے ایمانداروں کو اپنے وقت کو کیا کرنا چاہیے؟ با مقصد طریقے سے گزارنا چاہیے. بعض اوقات ہمارے پاس کوئی مقصد ہوتا ہی نہیں، ہماری زندگی بے مقصد ہوتی ہے، اور زندگی کا کوئی مقصد ہے. اس لیے ایمانداروں کو نجات کا عملی کیا کرنا چاہیے؟ مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے. تو بعض اوقات لوگ توبہ بھی کر لیتے ہیں، بپتسمہ بھی لے لیتے ہیں، نجات یافتہ بھی کہلاتے ہیں. بعض دفعہ تو ہوتا یہ ہے کہ لوگ صرف اس لیے بپتسمہ لے لیتے ہیں کہ ساتھ کو یہ نہ کرے کہہ دیتا کہ نجات، یعنی اپنے آپ کو ان میں شامل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس میں شامل کرنے کے لیے کام ہوتا ہے. اور یعنی اس کے بعد عملی مظاہرہ کیا ہے؟ مقصر سر بھاگے رکھنا، روٹی توڑنا، دعا میں مشغول رہنا اور تعلیم حاصل کرنا. یہ عملی مظاہرہ ہے جو نجات یافتہ شخص ہے، اور یہ ایماندار کی زندگی کے 4 لنگر ہیں. جو لوگ آج کل کے لوگ ہمارے جہاز پر سفر کرتے ہیں، اور سے لوگ بحری جہاز پر بھی سفر کرتے ہیں، تو جب بحری جہاز کنارے پر لنگر انداز ہوتا ہے تو کیسے کھڑا رہتا ہے؟ اس کو بیلنس رکھنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ لنگر انداز کیا جاتا ہے. 2 اس طرف ہوتے ہیں، 2 اگر ہوا کا رخ ادھر سے چلے تو یہ والے اس کو روک، ادھر سے چلے تو یہ والے روک. لیکن ہماری زندگی کا اسی لیے زندگی ڈس بیلنس ہو جاتی ہے کہ ہم اپنی نجات کا عملی مظاہرہ نہیں کرتے. اس کے